جی سر، کمنٹ سیکشن میں 2 کوشچن آئے ہیں۔ ایرانی صدر آج صبح ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے ہیں، تو سر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں، آج یہ افسوسناک خبر صبح کنفرم ہوئی ہے، لیکن یہ کل سے ہی جو ہے نا جی وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جو حادثے کی خبر تو کل آ گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ تو اب سرکاری طور پر بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ بہت ہی افسوسناک ہے، بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس میں ایرانی صدر کے وفات پا گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ اور اس صوبے کے گورنر بھی جہاں یہ گئے تھے۔ آذربائیجان ایک وہ ان کا مشرقی آذربائیجان ایک صوبہ ہے ایران کا، تو اس کے گورنر بھی جو ہے نا جی اس میں وہ مطلب ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ تھی، اور ظاہر ہے اور بھی کوئی اس میں کوئی ذمہ دار ہو تو شاید لوگ اس میں وفات پا گئے ہوں۔ تو یہ بہت ہی ایک تو افسوسناک ہے، اور ذاتی طور پر بھی افسوس ہوا ہے، اور پوری قوم نے اس کا دکھ محسوس کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پاکستانی قوم نے جو ہے نا یہ جس انداز سے اس خبر کو سنا ہے، تو یہ وہ ایرانی قوم کے دکھ میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کسی مختصر مطلب ہے کہ بات سے تو اس کا آتا نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر یہ حادثہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا جی وہ اس کے پیچھے سازشی کہانی، سازشی پس منظر یقیناً پھر ہوگا، جس کے تانے بانے جو ہے نا یہ وہ ہمیں ملیں گے، جو آج سے 3-4 سال سے ایران میں جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، تقریباً کوئی 4 سال سے یہ کاروائیاں خاص طور پر بڑی اس میں تیزی آ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ایران کے کوئی 5 ایٹمی سیاستدان تھے جو ان کے جو کہا جاتا ہے رپورٹرلی کہ ان کے جو ہے نا جی وہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس پر کام کر رہے تھے، تو وہ 5 کو علیحدہ علیحدہ سے مختلف واقعات کی روح سے جو ہے نا وہ 5 کو قتل کیا گیا پرسرار تھا۔ اس کے بعد وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنوری 2020 میں غالباً وہ جنرل قاسم سلیمانی کو جو ہے نا جی وہ شہید کیا گیا تھا، جو ان کے بہت ہی آرمی کے جو ہے نا جی وہ انچارج تھے، جنرل تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو پچھلے مہینہ 2 مہینہ پہلے شام میں جو ایک ڈرون حملے میں مزید ان کے جو 2 جنرل ہیں وہ ایک سفارت خانے میں مارے گئے، ان میں وہ جنرل رضا زاہدی اور جنرل ہادی شامل تھے۔ اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جو ہے نا جی وہ آپس میں آپ کہہ لیں بھی جھڑپیں ہوئی، میزائل جھڑپیں ہوئی، ایران نے میزائل داغے اور اسرائیل نے جو ہے نا جو اس پر ریئیکٹ کیا۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے، تو اگر کوئی سازش اس میں سے نکلی تو اس کہانی کا بھی کہیں نہ کہیں اس سے لنک ضرور ہوگا، اور شاید اسی کے نتیجے میں یہ ہوا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس پر امکان اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر یہ چیز سامنے آ گئی تو پھر ایک نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ اگر ایران خدا نخواستہ کسی جنگ میں چلا جاتا ہے، یا ایران کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے، یا ایران کسی کے خلاف کاروائی کرتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے خطے میں اور خاص طور پر ہم پر بہت پڑتا ہے، کیونکہ اس سے تو یہ جو ایران کا جو سمندر ہے جسے وہ ہم گلف کہتے ہیں، تو وہ سمندر سارے کا سارا ڈسٹرب ہوگا، تو اس سے ساری تجارتی سرگرمیاں، آئل کی آمد و رفت کی مطلب ہے کہ وہ مسائل اور بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے جو ایک دوسرے کے ملک کو افیکٹ کریں گے۔ اس میں بڑی طاقتیں، چائنا بھی اس میں افیکٹ ہوگا، اور بہت ساری طاقتیں افیکٹ ہوں گی، رشیا بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شاید اپنا رول ادا کرے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ حالات اس قدر خراب ہوں کہ عالمی طور پر ہمیں کوئی نیا تنازع جو ہے نا جی وہ اس میں نظر آئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، تو اللہ کرے کہ یہ ہم حادثہ ہی ہو۔ اگر حادثہ نہیں ہے تو پھر یہ یقیناً اس کے بڑے سیریس اس کے جو ہے نا نتائج نکلیں گے، اور یقیناً وہ اچھے نتائج نہیں ہوں گے۔ سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کرگزستان میں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ واقعہ پیش ہوا ہے، اس میں کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے۔ سر ایک مختلف خبریں اس واقعے کے بارے میں آ رہی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی 2 دن پہلے سے یہ خبر آئی
کہ کرگستان میں جو ہے نا جی وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے وہاں کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے جو ہاسٹل تھے ان پر حملہ کیا، اور وہاں پر جو باہر سے غیر ملکی بچے آئے ہوئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان پر تشدد کیا، اور وہ بہت سی مطلب ہے کہ ویڈیوز بھی آئی سوشل میڈیا پر، اور بہت دردناک قسم کے واقعات رپورٹ بھی ہوئے۔ کہا گیا کہ یہ ایک مصری طلبہ اور وہاں کے مقامی طلبہ کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے پھیل کے وہ سارے انٹرنیشنل لیول پر وہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے وہاں سے تعلیم حاصل کرنے، ان سب کے مطلب کہ گرد یہ پھیل گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں وہ جو واقعات ہیں وہ تو رپورٹ ہو چکے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیے سن لیے، لیکن اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کو اینالائز کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں۔ دیکھیں کرگستان جو ہے یہ امیر ملک نہیں ہے، یہ بھی ایک غریب ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لینڈ لاک ملک ہے، اس میں سمندر بھی نہیں ہے، 70 لاکھ کی ساری اس کی آبادی ہے۔ بشکیک اس کا وہ بشکیک یا بشکیک جو بھی آپ نام کہہ لیں، وہ اس کا دارالحکومت ہے۔ تو وہاں پر ایک غریب ملک میں، ایک چھوٹے ملک میں پاکستانیوں کا اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر جا کے زیر تعلیم ہونا، یہ ایک بہت ایسا ایک سوال ہے جس پر ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے نتیجے میں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کہا یہ جاتا ہے کہ 12,000 کے قریب پاکستانی طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور زیادہ تر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کرگستان پاکستان سے تقریباً کوئی 2,000 کلومیٹر دور بنتا ہے، اگر ہم اسے خشکی کے اعتبار سے جانچیں یا بائی روڈ سفر کرنا پڑے کسی طریقے سے۔ تو یہ 2,000 کلومیٹر دور ایک غریب ملک میں پاکستانی 12,000 طلبہ پڑھنے کے لیے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا ایسے حالات تھے کہ والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر کسی نہ کسی طریقے سے پیسے جمع کر کے انہیں ہزاروں ڈالر ان کی فیس وہاں پے کر کے وہاں بھیجا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 3-4 سال پہلے جو 30-40 لاکھ میں داخلہ ہوتا تھا، آج کل وہ 60-70-80 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ تو لوگ وہاں اپنے بچے بھیج رہے تھے، جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، صرف میل نہیں تھے، اس میں فیمیل بھی شامل تھے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو میڈیکل تعلیم کی جو فیسلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں، ہماری گورنمنٹ نے ادھر اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں اور بہت سارے فیلئر ہیں، یہ بھی ایک فیلئر ہے کہ اس ملک میں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس تعلیم وہ حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ دیکھیں یہ اس وقت آپ اعداد و شمار بھی دیکھیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کو جتنے ڈاکٹر چاہیے، ہمارے پاس وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور اس ریشو کے حساب سے جو بین الاقوامی سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق تو شاید یہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ہماری ضرورت پوری نہ کر سکے، یہ ضرورت کم پوری کریں گے، اور ادھر سے جو ہے نا جی وہ ریشو بڑھتی جائے گی، آبادی بڑھتی جائے گی۔ تو اس کا تو حل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دیگر اخراجات کم کر کے، للے تللے کم کر کے، ہمیں ایجوکیشن پر انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور ہماری جو میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے وہ چاہے دنیا اسے کسی نظر سے بھی دیکھے، بعض ممالک اسے تسلیم کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے بہت سارے ملکوں کی نسبت یہاں کی میڈیکل کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور ہم کیوں نہیں اپنے ہی ملک میں زیادہ میڈیکل کالجز قائم کر سکتے تھے، اور غریبوں کو سہولت دیتے، غریب والدین کو سہولت دیتے کہ وہ رعایتی فیسوں پر جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم حاصل کروا لے۔ تو کیا ضرورت تھی لوگوں کو جو ہے نا جی وہ کرگستان جیسے جو ہے نا جی ایک غریب ملک میں جا کے 12,000 یہاں سے بچے وہاں مطلب ہے کہ پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، اس پر جو ہے نا جی وہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، وہ ہمیں خود ہی جو ہے نا اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو بھی تعلیم ہے، کوئی میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل ہے، جو بھی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے اس کی اپرچونٹی اپنے ملک میں ہم دیں نا۔ ہم تو اپنے ملک میں تعلیم میں انویسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو خرچ ہی نہیں کر رہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنا ہم نے پیسہ ان آئی پی پیز کو دے دیا ہے، یہ بجلی بنانے والے کارخانوں کو دے دیا ہے،
गुज़िश्ता मतलब है कि चंद सालों में 6-7 हज़ार अरब रुपया हमने खर्च कर दिया है, 3-4 हज़ार अरब अब फिर हम देने जा रहे हैं इन 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 लुटेरों को, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क भी कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर दिया इस महंगी बिजली ने। तो वो यहाँ अगर वो जितने 5-7 हज़ार अरब रुपया अगर हम अपनी तालीम पर लगा देते, तो यहाँ मुख्तलिफ तालीमी इदारे कायम करते, मुख्तलिफ रिसर्च की यूनिवर्सिटियां कायम करते, तो हम कहाँ जाते? तो ये बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जी, एक और चलो एक वो हादसा हो गया, उस हादसे के नतीजे में अब वो सारे एक दफा वहां माहौल इस किस्म का हो गया है कि वहां शायद कोई बंदा अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा। तो इस पर जो है ना हुकूमतें जो वक्त है, मौजूदा हुकूमतें वक्त, मैं समझता हूँ कि उन्हें जिस अंदाज से इसे रेड करना चाहिए था वो शायद उस तरह नहीं हो सका। खासतौर पर वहाँ के जो सफीर साहब हैं, मोहम्मद असल जैगम गालबन उनका नाम है, तो उनका रवैया भी ब्यूरोक्रेट्स जैसा था। उनका रवैया कोई बड़े भाइयों जैसा या वो खानदान के कोई फर्ज जैसा नहीं है। वो हमारी ट्रेंडी है कि हमारे जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं वहां पर हमारे सफीर जो है वो अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझ के बैठे होते हैं। वो वहां के लोगों की सर्विस के लिए वो नहीं बैठे होते। वो ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते कि हम सर्विस के लिए आए। और फिर यहाँ मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने एक सरकारी टीवी एंकर का एक वो ट्वीट मैंने देखा, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया है, 15-20 लाख रुपए उस तनख्वाह भी स्पेशल से नवाजा गया है, कि जी ये शोर शराबा मचा रहे हैं वहां पाकिस्तानी जो बच्चे हैं। वो भाई जिनकी जान को बनी हो, जिन्हें अपनी जान का खौफ हो, जिन्हें चारों तरफ से ये यकीन हालात हो कि कोई पता नहीं किस वक्त हम किसके हत्थे चढ़ जाए और हमें कत्ल कर दिया जाए, ऐसे हालात में अगर वो या अपनी आवाज भी बुलंद ना करें, अपने वो किसी को मदद के लिए भी ना बुलाए, तो वो क्या करें? वो मतलब है कि वो उसे आप शोर शराबा कह रहे हैं। तो ये खुदा का खौफ करें, कोई अपने मतलब है कि रवैयों पे गौर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ मतलब है कि एक दफा तो हमें उन बच्चों को लाना पड़ेगा। अब बच्चे जो है ना अपने तौर पर जो है ना अपने किराए पर या अपने तौर पर अरेंज करके चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं, तो मैं तो गुजारिश होगी कि इन सब बच्चों को एक दफा आप लेके आए, यहाँ से भेज दें। को C-130 जो है ना जी वो कहीं हमारे चले जाए, तो 2-4-5-6 वहां उनके 2-4 चक्कर लग जाए, बच्चे आ जाएंगे सारे। तो ये इन्वेस्ट मतलब हमें खर्च करना चाहिए, स्टेट की तरफ से जो है ना जी उन्हें सहूलत देनी चाहिए, ना कि वो अपनी जेब से खर्च करें और बेचारे चार्टर्ड फ्लाइटें लेके जहाँ आए। तो ये उम्मीद है कि कोई विजडम प्रिवेल करेगी, कोई सोचेंगे, कोई समझेंगे। तो ये था इसका पस मंजर। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर बात वही आ जाती है, गुर्बत की कहानियां भी है, नाहिली भी है हमारे मतलब है कि कार परदाजों की, और ये मजबूरियां हैं जिनकी वजह से लोग जो है ना जी हमारे इस मुल्क को छोड़ के इधर उधर परेशान होते हैं।